السلام علیکم، میں ڈاکٹر یاور۔ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والی کنڈیشن گاؤٹ کے بارے میں۔ ہم جو بھی خوراک گوشت کی فارم میں کھاتے ہیں تو ہمارا جو جگر ہے اس کو توڑ کے پیورین نامی کمپاؤنڈ میں چینج کر دیتا ہے۔ پھر وہ پیورین جو ہے ہماری باڈی اس کو پیورین سے یورک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ نارمل حالات میں یورک ایسڈ باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یورک ایسڈ جو ہے ہمارے انفلیمیشن کو کم کرتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیشوز ہیں، جو سیلز ہیں، اس کی ریپیئر کا کام کرتا ہے۔ پاتھوے کی بات کی جائے تو یورک ایسڈ ہمارے گردے کے راستے پیشاب میں خارج ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہماری باڈی میں یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے یا گردے اس کو صحیح طرح ایکسکریٹ نہیں کر پا رہے تو اس کنڈیشن میں ہماری باڈی میں یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو اس کو ہم ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں۔ کچھ وجوہاتی بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو ہماری خوراک ہے، کچھ ایسی غذائیں ہیں جس میں یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں جیسے کینسر ہے، جل کی بیماری ہے، سورائسس ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو ہے تھائرائڈ کا پرابلم ہے، اس کے اندر یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گردے پراپر فنکشن نہیں کر رہے یا خراب ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں، اس کنڈیشن میں بھی یورک ایسڈ آپ کی باڈی میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں کنڈیشن، ان سب کنڈیشن میں یورک ایسڈ جب بھی بڑھتا ہے تو آپ کے جسم میں وہ دردیں پیدا کر دیتا ہے اور ایک کرسٹلز کی فارم جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے اہم جو ہے وہ گردوں میں بناتا ہے اور جوڑوں میں بناتا ہے۔ گردوں میں جب وہ کرسٹلز بنتے ہیں تو وہ پھر آپ کے کڈنی سٹونز بنا دیتا ہے، اور جوڑوں میں جب وہ جمع ہوتا ہے تو وہ پھر گاؤٹ کہلاتا ہے۔ اب جوڑ کی بات کی جائے تو وہ ایک سے زیادہ جو جوڑ ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ زیادہ جو دیکھا جاتا ہے وہ آپ کے جو پاؤں کے جو انگوٹھا ہے اس میں وہ جمتا ہے یا کرسٹلز بناتا ہے۔ پیشنٹ جو ہے شدید درد کی شکایت کرتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے اور اتنی زیادہ درد ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پاؤں رکھتے ہوئے بھی درد محسوس کرتا ہے۔ عورتوں کی نسبت جو ہے مردوں میں زیادہ یورک ایسڈ دیکھا گیا ہے۔ لیولز کی بات کرتے ہیں ہم، تو جو مردوں میں یورک ایسڈ کا لیول ہے وہ 7 ہے اور عورتوں کے اندر 5.9 ہے۔ ٹیسٹ کی بات کریں اگر تو سمپل اس میں ہم یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ایکس رے کروا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں کرسٹلز کی موجودگی کا پتہ دیتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو ہے ہماری لائف سٹائل موڈیفیکیشن آ جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہماری جو ہیں درد کی دوائیں جیسے NSAIDs جو یورک ایسڈ میں پین پروڈیوس کرتی ہیں اس کو روکتا ہے، اور یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے کچھ میڈیسنز جس کا نام جیسے فیبوکسوسٹیڈ ہے اور ایلوپیورانول ہے، وہ اویلیبل ہیں۔ غذاؤں میں آ جائیں تو ہم اپنے جو ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں، لال آٹا لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ فروٹس لے سکتے ہیں سرٹن، جیسے کیلا ہے، سیب ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسبگول کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے یورک ایسڈ کم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کچی سبزیاں ہیں اور پانی کا انٹیک زیادہ ہے اور اولیو آئل ہے، اور اس کے علاوہ آپ گرین ٹی استعمال کریں یورک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ غذائیں جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے یورک ایسڈ اگر آپ کی باڈی میں زیادہ ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے جو یہ گوشت ہیں اس میں بڑا گوشت ہے، چھوٹا گوشت ہے، وہ بھی اوائڈ کریں۔ کلیجی کا جو ہے اس کا استعمال کم کر دیں۔ مچھلی ہے، سی فوڈ ہے، اس میں بھی یورک ایسڈ جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے ہماری سبزیاں ہیں جیسے سلاد کے پتے ہیں، مٹر ہے، ٹماٹر ہے، اور اس طرح میں جو ہے ہم یورک ایسڈ جو ہے اس طرح ہم کم رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یورک ایسڈ جو ہے وہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ جو زیادہ شوقین ہوتے ہیں بڑے گوشت کے، ٹھیک، اور آپ جو ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، جو ہائی کولیسٹرول کے مریض ہوتے ہیں، جو خون پتلا کرنے والی ادویات لیتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ یورک ایسڈ کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے یورک ایسڈ کا جو ہے کچھ عرصے بعد ضرور ٹیسٹ کروائیں۔ اگر ہمارے جوڑوں میں اسپیشلی پاؤں یا گھٹنے میں درد وغیرہ محسوس ہو تو ہمیں یورک ایسڈ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور آخر میں ایک میں بہت خوبصورت جو ہے قرآن کی ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔